سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کریم کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا۔ فرماتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت ہے۔ ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا، جس سے مناقشہ ہوا، جس سے بات ہوئی، جس سے سوال ہوا، جس سے کھڑا کیا گیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں ذاتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ حساب دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا۔ کبھی 2-4 ہزار ابا جی دیتے تھے اور کہتے تھے 2-4 چیزیں گھر کی سودے کی لے آؤ، اور وہ جب بعد میں حساب پوچھتے تھے دیا نہیں جاتا تھا۔ کتنے کے پیاز لائے ہو؟ ابا جی وہ 200 روپے کے۔ تو نے بحث کیوں نہیں کی؟ حساب مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے نا حساب استاد صاحب کہ آؤ نا آج ٹیسٹ دینا ہے جو تم نے پڑھا ہے۔ رات نیند کوئی نہیں آتی تھی، سویرے ٹیسٹ ہے۔ بچوں کو کھانا نہیں گزرتا، سویرے امتحان ہے، پرچہ ہے۔ جس دن صبح نتیجہ نکلنا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا؟ کھا جائے گا کوئی، فیل ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مسلوں پہ بیٹھے ہیں نوجوان، کچھ بھی نہیں، مڈل کا، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان ہے، کچھ بھی نہیں، تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں۔ او خدا کے بندو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب سے ڈرتے ہو، اس وقت سے کیوں نہیں ڈرتے جب وہ مالک کھڑا کر کے کہے گا بتا نا میں نے دی تھی نا صحت تجھے، جوانی میں نے دی تھی نا، تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے ان پڑھ تھے، عزتیں، شہرتیں، علم، دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا۔ کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، معذور تھے، صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا، آنا میری نعمتوں کا حساب دے۔ میرے عزیز، قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا۔ ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے، قیامت کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا، اثر۔ ترمذی میں حدیث ہے 2 صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر۔ دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے، مجھے ملا ہے وراثت میں، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے، زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو، زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو، اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے۔ لیکن یاد رکھنا آج تو تیزی دکھا کے، چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ، چلاکی دکھاؤ، کسی کو بنا لو، بات سنا لو، کوئی بھولا آدمی تمہارے کا شریف آدمی ہو، پیار کرنے والا ہو، تمہارے پیچھے چال نکلے، تم دال۔ قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے، قیامت میں کیا کرو گے، تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے، اسی کو دے دے آپ، حضور میرا کام چلتا ہے۔ تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ نا انہی کو دے دیں، یہ نا میرا۔ وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی، تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا، تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکل آیا، تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی، خزانے نہیں خریدے تھے، لہذا رکھ لے اپنا خزانہ۔ تو کہنے لگا میرے بھائی تو کو زیادہ نیک نہیں،
میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا تیرا یہ ہے، میں نہیں قیامت میں حساب، وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں میرا ہے، ابا جی سے پوچھ لو، چاچا جی سے پوچھ لو، میں پہلے بار گیا تھا، کام پہلے میں نے شروع کیا تھا، فلانے سے پوچھ کے دیکھو، محنت ساری میری ہے، تیرا ہے بھائی تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے جا قربان جائیں۔ یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ، لے جا بھائی تیرا ہے۔ اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا، فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا، وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی، اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا، اسے کہے رکھے اپنا خزانہ، تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے، فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو، ان کے حوالے کر دو بچوں کے، تم دونوں۔ جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب صبح قیامت کا تصور، اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، رات گن گن کے رکھتا ہے، 1000 والے علیحدہ، 500 والے، 5000 والے علیحدہ، اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تو جمع کر کے رکھتا ہے، پتہ ہے مالک کو۔ اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے، یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے، لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا تو پیسہ بڑا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا ہوں، اور وہ شخص تو ساری زندگی پھٹے ہوئے کرتے میں وقت گزار کے چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب حضور کے بھائی تھے، ساری زندگی پھٹی تہمت انہوں نے پہنی، پیوند لگے ہوئے، جگہ جگہ پہ پیوند لگے، تہمت پہنی، اور میرے پاس اتنے پیسے۔ اور پھر جب زیادہ رونے کو دل کرتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے سیدہ پاک کے دروازے کے باہر بیٹھے، امیر آدمی، اور کہتے کہ اماں جی نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور میرا اتنا مال، اتنا پیسہ کیسے حساب دوں گا؟ تو پھر جناب حضرت عائشہ صدیقہ ان سے کہتی عبد الرحمن اٹھ، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ، مجھے امید ہے اللہ تیرے اوپر آسانی فرمائے۔ صبح قیامت کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کا تھوڑا سا کئی دنوں کے بعد کھانا حضرت ابو الحیثم کے باغ میں جا کے کھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کئی دنوں کی بھوک تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں۔ فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی، چلو ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ فرماتے انہوں نے نا بکری ذبح کی، نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے، وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے،
اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے، ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے، جنہاں لی تو پاپ کمائے دس کتھے نہیں تیرے کر دے۔ لا نہ بلا کے بیٹا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ موج کر رہا ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔